جاگتے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے۔ یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہو۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مبارک مہینہ۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے محاسبہ نفس اور ایمان کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو ذکر و فکر میں گزارتے ہیں۔ صلاۃ التراویح کی شکل میں قرآن مجید کی سماعت کا اہتمام ہوتا ہے جگہ جگہ۔ پہلے دن سے لے کر آخر دن تک ضرور شریک ہوں اور پورے انہماک کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں۔ کچھ جگہ تو ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے والقرآن یلعنہ، فرمایا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، تلفظ تک واضح نہیں ہوتا، 15 منٹ زیادہ لگتے ہیں یا 20 منٹ زیادہ لگتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں قرآن مجید صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو، ترتیل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو، اچھے انداز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو، اس کے معنی و مطالب پہ غور کریں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے لے کر کے آخری وقت تک 8 تراویح میں بھاگ نہ جائیں، باقی بھی قرآن مجید ہی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، یہ اللہ نے لمحے عطا کیے۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمتوں کی لوٹ سے لگتی ہے۔ الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ کے اندر ہر سال کی طرح ام سال بھی ماہ صیام کی مبارک نورانی راتیں قرآن کے نور سے منور رہیں گی اور جگمگاتی رہیں گی۔ یہاں الحمدللہ سحرخیزیاں بھی ہوں گی اور شبینہ بھی ہوگا، صلاۃ التراویح بھی ہوگی، افطار اور سحر کی مبارک گھڑیوں کے اندر آنے والے احباب کے لیے سحری اور افطاری کی ضیافت کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو یہاں بڑے ہی سلیقے کے ساتھ حرم کے لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت صلاۃ التراویح میں ہوتی ہے۔ تو آپ تشریف لائیں اور یہاں ویسے ذکر فکر کرنے کے لیے رات گزاریں۔ شبینہ کا اہتمام آخری عشرے میں ہوگا تو وہاں آئیں۔ اعتکاف کی شکل ہوتی ہے تو پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ آتے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مرکز کو رمضان المبارک کی رونقوں سے مزید مالا مال فرمائے۔ آپ جہاں جہاں رہیں خیر سے رہیں، اپنے گھر کی صفائی کریں، اپنی مساجد کی صفائی کریں۔ جنت میں نہ کوئی گرد پڑتی ہے اور نہ وہاں کا رنگ روغن میلا ہوتا ہے اور نہ وہاں کوئی فرسودگی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود 11 مہینے تک جنت کی صفائی ستھرائی اور زیب و زینت کی جاتی ہے ماہ صیام کی خوش آمدیدی کے لیے۔ ماہ صیام کے لیے جنت کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے گھروں کو، اگرچہ آپ کے صاف ستھرے گھر ہوں، اپنے گھروں کو اسپیشل 1-2 دن لگا کے تفصیلی صفائی کروائیں، اور بچوں کو یہ شعور دیں کہ یہ اس لیے صفائی ہو رہی ہے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ یار کوئی عام سا مہمان ددیال سے ننیال سے آ رہا ہو تو ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، یار ذرا ترتیب اچھی کر لو، کوئی مہمان آ رہے ہیں، عزت والے مہمان آ رہے ہیں۔ تو رمضان اللہ کا مہمان ہے، تو اس کے لیے اہتمام کیجئے، گھروں کو آراستہ کیجئے، خوشبوئیں سلگائیے، اپنی مساجد کا آراستہ کیجئے۔ ہم ہر سال رمضان سے قبل اپنے مرکز کی صفائی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اگرچہ ہم اس کے ماحول کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے اس کی توفیق سے، لیکن مزید ماہ صیام میں اس کو بہتر کیا جاتا ہے، خوشبوئیں سلگائی جاتی ہیں، ایک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہر روز نہ آ سکیں تو کچھ دن ضرور آئیے گا، یہاں کے ماحول کا لطف بھی لیجیے گا۔ اللہ آپ کو بہتر صلہ اور اجر عطا کرے۔